الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم. جامعہ سلفیہ صرف نام کا نہیں، حقیقت میں ام المدارس ہے. آج یہ پروگرام منعقد کر کے جامعہ سلفیہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد نے یہ ثابت کیا ہے کہ جماعت کے لیے اور مسلک کے لیے اور دین کے لیے جہاں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب سے آگے. یہاں میں وقت کی قلت کی وجہ سے صرف 2 یا 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات اہل علم کی سب میں ہیں اور بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں. سب جانتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو شریعت اسلامیہ نے ختم نبوت کا حکم اور اس کی تعلیمات میں جو اپنی تعلیمات دی ہیں وہ ختم نبوت کی تحریک کا ایک حصہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ، تبدیلی اور ترمیم اور اضافہ جات نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسیلمہ قذاب نے آپ علیہ السلام کے بعد کچھ حصہ مانگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو کائنات کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی. کائنات کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، مسیلمہ اگر تو یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگے تو میں یہ چھڑی بھی نہیں دوں. یہاں تک کائنات کے پیغمبر اگرچہ وہ ہر معاملے میں مصلحت پسند تھے، قوموں کے مزاج کو دیکھتے تھے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ کائنات کے پیغمبر نے 2 ٹوک اعلان کر دیا. اور دوسرا، جو گستاخان رسول تھے، 10 سے زیادہ افراد ایسے گستاخان رسول جن کو کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے قتل کا حکم دیا ہے. اور دوسری بات، تحریک ختم نبوت کے حوالے سے اس کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ اہل حدیث نے صف اول میں رہ کر کام کیا. کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے مسیلمہ قذاب کے سرکوبی کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پھر ابو بکر نے بھیجا، اور بر صغیر پاک و ہند میں جب گرداسپور ضلع سے یہ فکرہ اٹھا تو گرداسپور کے ہی ضلع کے رہنے والے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ان کے خلاف صف ہو گئے. ان سے لے کر سید نذیر حسین دہلوی، مولانا بشیر صاحب سوامی، اور پھر یہ قافلہ ہوتے ہوتے آج گرداسپور کے ہی ضلع میں پہنچ چکا ہے. مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمہ اللہ، یہ بھی ضلع گرداسپور کے رہنے والے ڈاکٹر بہاؤدین ان کے بیٹے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اصل میں ضلع گرداسپور سے رہنے والے، اور مولانا ثناء اللہ احمد سری یہ گرداسپور سے متصل ضلع. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح اصل دین اہل حدیث اٹھائے چل رہے ہیں، اور جتنے فتنے اٹھتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے بھی اہل حدیث ہمیشہ پیش رہے ہیں. ڈاکٹر بہاؤدین سلیمان اظہر حافظہ اللہ، یہ تحریک کا نام ہے. صرف یہی نہیں، میں تو یہاں ایک تجویز بھی پیش کروں گا. وفاق المدارس کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، مولانا یوسف انور حافظہ اللہ بھی موجود ہیں کہ 1953
اور 1974 کی جو تحریک ختم نبوت تھی اس کو بھی یکجا کرنے کی ضرورت ہے. گلی کوچوں، محلوں، بازاروں، گھر گھر یہ تحریک پروان ہوئی تھی، برپا ہوئی تھی. اور اللہ کی قسم اس وقت بھی اہل حدیث نوجوان اور اہل حدیث علماء پیش تھے. اور یہ وفاق المدارس اور جامعہ سلفیہ اور دیگر ادارے پروجیکٹ کے طور پر مقالات کی شکل میں تھیسس کے طور پر بھی ہے، یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کام کروا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بہاؤالدین جنہوں نے نواب صدیق حسن خان کے بعد جن کی کتب 300 سے زائد ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا کام سر انجام دیے ہے. اور یہ اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ پوری جماعت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پوری جماعت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا